سورہ بقرہ آیت نمبر 230۔ آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 70۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ محترم سامعین کرام، اس آیت مبارکہ کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ، پھر اگر وہ تیسری طلاق بھی اس عورت کو دے دے تو وہ اس کے لیے حلال نہیں رہے گی اس کے بعد، حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، یہاں تک کہ وہ اس کے علاوہ کسی اور عورت کسی اور کے ساتھ نکاح کرے، کسی اور خاوند کے ساتھ، مرد کے ساتھ نکاح کرے۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، پھر اگر یہ دوسرا مرد بھی اس کو طلاق دے دے تو ان دونوں پر کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ آپس میں رجوع کر لیں، اگر ان کا گمان ہو، یقین ہو، غالب گمان ہو کہ وہ دونوں اللہ کے حدود کو، اللہ کے ضابطوں کو قائم رکھیں گے۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود ہیں، اللہ تعالیٰ کے ضابطے ہیں، وہ بیان کرتا ہے، واضح کرتا ہے، کھول کھول کے بیان کرتا ہے ایسے لوگوں کے لیے جو دانش مند ہیں، جو جانتے ہیں، جو سوجھ بوجھ رکھتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، ما قبل کی آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے طلاق کے طریقہ کار کو بیان کیا اور اسی کے ضمن کے اندر خلا کو بیان کیا۔ محترم سامعین کرام، آج کی اس زیر درس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی تیسری طلاق کے متعلق فرما رہے ہیں۔ اس آیت مبارکہ کے متعلق دو باتیں کرنی ہیں۔ ایک تو جو اس آیت مبارکہ کے اندر تیسری طلاق اور اس کے بعد جو حلالہ ہے اس کا ذکر، اس کے متعلق یہ انشاءاللہ العزیز آج کے درس میں بیان کی جائے گی، اور پھر دوسرے نمبر پر یہ کہ طلاق ثلاثہ، ایک کلمہ سے 3 طلاق دینا یا ایک ہی مجلس اور نشست کے اندر اکٹھی 3 مرتبہ طلاق دینا، اس کے متعلق جو گفتگو ہے وہ انشاءاللہ عزیز کل کے درس میں کی جائے گی۔ محترم سامعین کرام، آپ حضرات کے سامنے یہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ آ چکی ہے کہ اگر کوئی آدمی کا بیوی کے ساتھ نباہ نہیں ہو رہا، اگر وہ، تو شریعت اس کو یہ نہیں کہتی کہ نہیں بھئی یہ تمہارے گلے پڑ گئی ہے تو مرتے دم تک تمہارے گلے پڑی رہے گی، ایسا نہیں ہے، بلکہ نہیں ہو رہا، بالکل نباہ نہیں ہو رہا، اللہ کے حدود کو قائم نہیں رکھ سکتے، لڑائی جھگڑا حد تک ہر ممکن طریقہ اپنا لیا، اپنی صورتحال، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دی ہے کہ تم طلاق دے دو، اور اس طلاق کا طریقہ بیان کرے، بڑا سمپل سا طریقہ ہے
کہ بھئی تم ایک مرتبہ اس کو کہہ دو طلاق ہے، جب ایک مرتبہ کہہ دیا اب اس کے ساتھ تم چھوڑ دو، وہ اپنی عدت گزارے، عدت گزارنے کے بعد آٹومیٹکلی تمہارے نکاح سے وہ گزر جائے گی، نکل جائے گی، اور وہ جہاں چاہے وہ نکاح کرنا چاہے وہ کر سکتی، ختم ہوگی، اور تمہیں اتنے کسی بڑے جھمیلے کے اندر یا بکھیرے کے اندر پڑنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اور اس کے اندر ظاہر ہے جب اس طریقے سے دے گا کہ انسان کو اگر پھر کسی وقت اگر کوئی ندامت ہو جائے کہ یار میں نے یہ غلط کیا ہے، میرے بچے ہیں یا کوئی اور مثال کے طور پر، تو کم از کم اس کے پاس واپسی کا راستہ موجود ہوتا ہے، واپسی کا راستہ موجود ہوتا ہے۔ لیکن بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا طریقہ کیا کر دیا، بیان کر دیا، وہ آپ کے سامنے۔ اب اگر کوئی آدمی یہ ہے کہ اس نے تیسری طلاق بھی دے دی، تیسری طلاق بھی دے دی، طلاق، اب اس کے بعد اختیارات ختم ہو چکے، اب وہ آدمی بالکل فارغ، وہ عورت بھی اس سے کیا ہے فارغ، اب یہ اس کے ساتھ رجوع نہیں کر سکتا، چاہے عدت کے اندر ہو چاہے عدت سے باہر ہو، اب بس وہ عورت اس کے لیے کیا، جس کو طلاق مغلظہ کہتے ہیں، حرام ہو گئی، بس ختم، اس کے ساتھ معاملات ختم ہو گئے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے، شریعت نے اس عورت کو اجازت دی ہے کہ تم عدت گزار لی ہے، عدت گزارنے کے بعد تمہاری مرضی، نکاح کرنا ہے تو کرو، نہیں کرنا تب بھی تمہاری مرضی ہے۔ پھر نکاح اب اگر تم نے کرنا، جہاں مرضی تم کرنا چاہو عدت گزار لی، جہاں مرضی نکاح کر لو، اسلام تمہارے اوپر کوئی قدغن نہیں لگاتا، کوئی پابندی نہیں لگاتا، کوئی تمہارے اوپر ظلم و زیادتی نہیں ہے یا اس طریقے سے۔ لیکن بسا اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ ظاہر ہے 3 طلاقیں ہو گئیں، فارغ ہو گئی، چاہے شوہر نے غلطی سے دی، ایسی دی، جیسی مرضی ہو، اب یہ دوبارہ چاہتے ہیں کہ ہم آپس میں یار کوئی اور شکل نکل آئے، ہم آپس میں نباہ کر سکیں، ہمارا دوبارہ آپس میں کیا ہے کوئی ہو جائے۔ شریعت کہتی ہے کہ ٹھیک ہے اگر تم کرنا چاہتے ہو تو، لیکن اب یہ ایسا نہیں ہے، مرد کو بھی تھوڑا سا کیا ہے اس کا مزہ چکھانا ہے کہ تم نے جو اپنے منہ سے 3 طلاقیں نکالی ہیں یا 3 طلاقیں دے کے جو فارغ کر بیٹھے ہو، تو تمہیں بھی اس کا، اب یہ عورت کسی اور کی کیا ہے فراش بنے گی، تب یہ تمہارے لیے حلال ہو سکتی، ورنہ نہیں ہو سکتی۔ اس کو فقہ کی اصطلاح میں یا ہماری مروجہ اصطلاح میں حلالہ کہتے ہیں، ورنہ شریعت کے اندر کوئی ایسی وہ عبارت نہیں ہے کہ یہ حلالہ ہونا۔ حلالہ یہ اس کا میننگ یہ ہے کہ یہ پہلے کے لیے کیا ہو جاتی ہے، حلال ہو جاتی ہے۔ اب یہ حلالہ کیا ہے، یہ جائز ہے ناجائز ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب اس کے متعلق آج ہم نے گفتگو کرنی ہے۔ محترم سامعین اکرام، حلالہ یہ ہے کہ اگر پہلے خامن نے 3 طلاقیں دے کے فارغ کر دی، اب یہ عورت چاہتی ہے کہ میں جناب اللہ اس کے پاس دوبارہ سے آ جاؤں، تو وہ ویسے نہیں آ سکتی۔ اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ دوسرے خامن کے ساتھ کیا کرے، عدت گزارنے کے بعد نکاح کرے، اور نکاح کرتے وقت کسی قسم کا کوئی ایسا لفظ نہیں بولا جائے گا کہ میں تمہارے لیے ہفتے کے لیے یا مہینے کے لیے نکاح کر رہی ہوں، یا جناب پہلے خامن کے حلال ہونے کے لیے نکاح کر رہی ہوں، یہ ایسا نہیں ہے۔ یا لڑکی کے ورثاء کی طرف سے اس خامن کے اوپر کوئی زبردستی نہیں ہوگی کہ تم نے نکاح تو ہم کرا رہے، بس نکاح کرنے کے ساتھ ہی تم نے اس کو طلاق دے دینی، یہ کر دینا ہے، فارمیلٹی سے پوری کر دینا، ایسا نہیں، اس طرح کوئی شرط نہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک صحابی حضرت رفاعہ رضی اللہ تعالی عنہ، خود یا ان کی بیوی، وہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان کے خامن نے ان کو طلاق دے دی۔ اب جب طلاق دے دی، طلاق ہونے کے بعد ان کا عدت گزاری، عدت گزارنے کے بعد انہوں نے حضرت عبد الرحمن بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا۔ اب جب اس سے نکاح کیا، نکاح کرنے کے بعد وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور آ کر کہا یا رسول اللہ وسلم کہ اس نے تو میرے ساتھ کیا تھا اور اب میرا طلاق دے دی ہے، اب یہ جناب اللہ اس کے ساتھ بھی میں نے نکاح کر لیا ہے، میں چاہتی ہوں کہ میں اپنے سابقہ خامن کے پاس جاؤں، تو میں نے تو نکاح تو کر لیا ہے، اب کیا میں اپنے سابقہ خامن کے لیے حلال ہو گئی؟ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا حتی تذوق عسیلتہ ویذوق عسیلتک، کہ اس وقت تک حلال نہیں ہو سکتی جب تک وہ تیرا مزہ نہ چکھ لے اور تو اس کا شہد نہ چکھ لے، یعنی وہ تیرا شہد چکھ لے اور تو اس کا شہد چکھ لے۔ مقصد یہ ہے کہ جب تک آپس میں ہم بستری نہیں ہو جائے تب تک حلال، نفس نکاح کے ساتھ حلال نہیں ہو سکتی۔
ٹھیک ہے، صرف نکاح کرنے کے ساتھ حلال نہیں ہوگی جب تک کہ وہ خامن حق زوجیت ادا نہ کر لے۔ تو اب یہ ہے حلالے کا طریقہ، اس کو ہم نے نام حلالہ کا دے دیا، ورنہ حلالہ بیسکلی کوئی ایسی چیز ہے نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب یہ ہے کہ اب اگر یہ دوسرا خامن اپنی مرضی سے اللہ نہ کرے فوت ہو جائے، فوت ہونے کے بعد وہ اس کی مرض الوفات فوتگی کی عدت گزار کے پھر پہلے خامن کے ساتھ آ سکتی ہے، یا وہ خود سے ہی اس کو طلاق دے دے، طلاق دینے کے بعد جناب والا وہ اپنی عدت گزارے اور عدت گزار کے دوبارہ اس کے پاس آنا چاہے تو آ سکتی ہے۔ یہ ایک پہلے خامن کے لیے حلال ہونے کا ایک طریقہ ہے، جس کو قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ میں اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کی روشنی کے اندر بیان کر دیا۔ فرمایا فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، اگر وہ طلاق دے دے، تیسری بھی طلاق دے دے، تو اب یہ اس کے لیے حلال نہیں ہے یہاں تک کہ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، کوئی اور خامن کے ساتھ وہ نکاح نہ کر لے، ٹھیک ہے نا۔ اور نکاح صرف آپ کو بتا دیا کہ صرف نکاح ہی نہیں کرنا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما دیا کہ جب تک تم ایک دوسرے کا شہد کا مزہ نہ چکھ لو، ٹھیک ہے نا، مطلب ہم بسری یا حق زوجیت ادا کر لو۔ فَإِن طَلَّقَهَا، اب دوسری جگہ نکاح کیا اور اس نے بھی اپنی مرضی سے طلاق دے دی یا فوت ہو گیا، اور اس نے عورت نے اس کی عدت گزار لی، چاہے اس کی فوتگی کی عدت گزار لی یا طلاق دینے کے بعد عدت گزار لی، پھر کہا کہ اب اگر یہ پہلے خامن کے ساتھ رجوع کرنا چاہتی، فرمایا فلا جناح علیہما ان یتراجعا ان ظنا ان یقیما حدود اللہ، تو ان پر کوئی کیا کہتے ہیں وہ گناہ کی بات نہیں ہے کہ وہ آپس میں رجوع کر لیں اگر وہ دونوں اللہ کے حدود کو قائم کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ ہو جائے گا پہلے خامن کے لیے حلال ہو جائے گی، اس سے لفظ حلالہ کیا کر لیا، بنا لیا گیا۔ ورنہ یاد رکھیے گا حدیث مبارکہ میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا کہ جو آدمی حلالہ کی غرض سے، حلال ہونے کی غرض سے نکاح کرے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی، لعن اللہ المحلل والمحلل له، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ ایسا حلالہ کرنے والے اور جس کے لیے کہ دونوں پر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نکاح کے کرتے وقت ایسی شرط لگا دینا اور اس قسم کے حلالہ اور اس قسم کی بات کرنا، اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی۔ اس سے ہٹ کر سمپل نکاح کیا جائے جیسا کہ نکاح ہوتا ہے اور اس نکاح کی فارمیلٹی پوری کی جا رہی ہے، پھر وہ تو تب وہ کیا ہے، جائز ہے، قرآن مجید کی آیت کی روح سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کی روح سے۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حدود ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ جو سمجھنے والے لوگ ہیں، ہوش دانش مند ہے، سوجھ بوجھ رکھنے والے، ان کے لیے تعالیٰ اپنی نشانیوں کو اور ان احکامات کو واضح طور پر بیان کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔